गुड आफ्टरनून जी, मैं हूं अब्बास शबीर, आपसे मुखातिब हूं। क्रिकेट के मैदान के अंदर बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी हलचल है। स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको देखकर बहुत ज़्यादा तशवीश है, बहुत ज़्यादा नाराज़गियां हैं और ये फ़िक्र हो गई है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर किस तरीके से वापस आएगी, क्योंकि इतना डैमेज हो चुका है पाकिस्तान का क्रिकेट के उसको वापस लाने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड है, इन सब को मिलकर काम करना होगा। स्पेशली सेलेक्टर्स, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि बड़ी अनोखी एक सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान के अंदर बना दी गई है, जो दुनिया के अंदर ऐसी कमेटियां आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और नए से नए तजुर्बे किए जा रहे हैं और ऐसे तजुर्बे किए जा रहे हैं कि आम आदमी उसको पहले ही ये कह रहा है कि इनको रखा है, इसका मतलब है कि आगे नाकामियां मज़ीद हमें मिलेंगी और हम नाकामियां समेटेंगे। तो बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं। प्लेइंग 11 की बात हो रही है दूसरे टेस्ट के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो इबरतनाक शिकस्त थी वो स्क्वाड था। दोबारा से बातें की जा रही थी कि भाई कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। वही स्क्वाड इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उसी स्क्वाड को मैदान के अंदर उतारा गया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि एक ऐसी डिफीट जो कि हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखी जाएगी, जो कि पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड के ऊपर हुई। लाइक दैट 2021 में पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर कोई टेस्ट नहीं जीता और ये बहुत बड़ी नाकामी है। पूरी दुनिया में जो टेस्ट क्रिकेट है वो इस तरीके से होती है कि आपको अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड का बड़ा एडवांटेज होता है। जब टीमें बाहर से आती हैं तो आप उस एडवांटेज को यूटिलाइज करते हैं और अपनी जो होम सीरीज़ है वो आप जीतते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम फिल वक्त ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही। पाकिस्तान टीम में इस तरह लगता है कि टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में फिटनेस की कमी है, पाकिस्तान टीम में कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम विनिंग ट्रैक के ऊपर नहीं आ रहे। बल्कि विनिंग ट्रैक तो बहुत दूर की बात, हम मैदान में मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। लंबे लंबे मार्जिन से हमें टीमें जो हैं वो हरा रही हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। तो मुल्तान का जो पहला टेस्ट है जिसमें इंग्लैंड ने एक रिकॉर्ड विन किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कई रिकॉर्ड्स बनाए, उसके बाद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी तशवीश का इजहार कर रही है और फ़िक्रमंद है कि कौन सा स्क्वाड खिलाया जाए, कौन से ऐसे प्लेयर्स नए शामिल किए जाएं कि जो इन पुराने प्लेयर्स को, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम किंग हैं क्रिकेट के, हमारे बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती, हम हैं तो टीम है, इस चीज़ को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। अब मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि नए प्लेयर्स को किस तरीके से लूप के अंदर लाया जाए। तो पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद, अच्छा अगर प्लेयर्स भी आपने लेकर आने तो अब वो प्लेयर्स लेकर आए जो माजी के शायद अच्छे परफॉर्मर ना हो लेकिन नए प्लेयर्स हों, उनमें टैलेंट हो, वो पैशन के साथ खेल सकते हो, वो फिट हो, वो मेंटली स्ट्रांग हो। ये बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत है, ना कि जो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि एक इमामुल हक पाकिस्तान टीम के एक बड़े प्लेयर, इनको भी बड़ा प्लेयर तस्वुर किया जाता था, इनको भी है, इनके भी झंडे जो हैं वो लहराए हुए थे, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो। 2023 वर्ल्ड कप में आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, पूरा वर्ल्ड कप ये वही दोस्ती यारी आज़म बाबर आज़म ग्रुप है जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप के अंदर नाकामी हुई। और ये वही ग्रुप है जिन्होंने ट्रोलिंग के ज़रिए अपना प्रेशर हमेशा से ये बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये वही ग्रुप है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम के नवीद अकरम चीमा, उनके खिलाफ ट्रोलिंग वहां से बैठ के करवाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने अपना सामान खुद नहीं उठाना। पैट कमिंग जिस तरह अपना खुद सामान लेकर गया, बड़े बड़े प्लेयर्स अपना खुद सामान लेकर जाते हैं, ये नवाब हैं। इन्होंने बाकायदा वो एपिसोड को कैश करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करवाई नवीद अकरम चीमा साहब के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त मैनेजर थे और जो इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं। तो ये वो ग्रुप है जो दोबारा से क्रिकेट के अंदर आ रहा है, जो इमामुल हक की सूरत के अंदर आप उसको लेकर आ रहे हैं, जिसने वर्ल्ड कप के अंदर कुछ भी नहीं किया। इमामुल हक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो नहीं थे, या आई थिंक सो
کیا ان کا اس کا اسٹیٹس تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 2023 ورلڈ کپ میں جو ناکامی ہے وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس گروپ کے اوپر جاتی تھی. تو اب ملتان ٹیسٹ کے بعد یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے. تو یہ میں مختلف خبریں پڑھ رہا تھا کہ سائم عبداللہ کی ناکامی کے بعد امام الحق کی واپسی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے جی، اور کس کو لے کر آ رہے ہیں یار؟ یہ وہ پلیئر ہیں جن کے آپ ریکارڈز دیکھ لیں، جنہوں نے پاکستان کی جیت میں کون سا کردار ادا کیا ہے. آپ دوبارہ سے ان کو ہمارے اوپر، اس قوم کے اوپر، اس کرکٹ ٹیم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز دیکھیں. میں ابھی سلیکشن کمیٹی کے اوپر بھی بات کروں گا. بڑی انوکھی سی سلیکشن کمیٹی بنی ہے پاکستان کی، اور پہلی بار کسی امپائر کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا، میڈیا رپورٹ جو ہیں اس میں مختلف جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اوپننگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، تو اس لیے امام الحق بہت بڑا ایک اوپنر ہے. یہ بھی ایک اب نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ امام الحق کے بغیر پاکستان کی کرکٹ بالکل زیرو ہو جائے گی. اگر امام الحق نہ آیا تو شاید ہم انگلینڈ کے خلاف دوسرا میچ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. امام الحق آ گیا تو ہم پتہ نہیں انگلینڈ کو کتنے مارجن سے ہم ہرا دیں گے. تو یہ میڈیا رپورٹ سے اس میں یہ بھی بڑا کلیئر کہا گیا کہ عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کی جو اوپننگ جوڑی تھی وہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے، اس لیے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا، جو نئے ینگسٹرز ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ شاید موقع ملے، اس میں کامران غلام ہے، میر حمزہ ہے، نعمان علی ہیں، اور ایک ینگ اوپنر ہے محمد حریرہ. ان کو بھی لائن اپ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی بڑی کنفیوژن ہے کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا. یہ بھی بڑی ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا ایک ٹاسک ہوگا کہ آپ کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں کیسی ٹیم کو اتارنا ہے جو کم از کم مقابلہ کر سکے، جو ون سائیڈڈ میچ جس طرح انگلینڈ نے پہلے میچ کے اندر پاکستان کو شکست دی ہے ایسا نہ ہو. اچھا جی، ملتان ٹیسٹ میں ہارنے کے بعد ہمیشہ پاکستان کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیسٹ سیریز ہارے، کوئی بھی ون ڈے سیریز ہارے تو فوری طور کے اوپر تبدیلیوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو چیئرمین کی تبدیلی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں چیئرمین کی تبدیلی تو بنتی نہیں یہاں پر، کیونکہ چیئرمین ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے اور چیئرمین کا کام بیٹ اور بال لے کر خود گراؤنڈ کے اندر کھیلنا نہیں ہوتا. چیئرمین آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. چیئرمین ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا، اچھی فیسلٹیز دینی. آپ کی جو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چیئرمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ پلیئرز کو مہیا کرنی، وہ بیسیکلی کام ہوتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹو جاب کا. تو اس لیے وہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا جی، یہ استعفے کی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کوچز اڑا دیں، پھر یہ ہوتا ہے سلیکشن کمیٹی اڑا دیں، کیونکہ ذمہ دار یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں فورن کوچز ہیں جو آتے ہیں. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس ہے نہیں. وہ یہاں پر آتے ہیں، کانٹریکٹ لیتے ہیں، ٹیم ہارے یا جیتے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کا اب جب کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو واپس روانہ ہو جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے جو فورن کوچز ہیں، مکی آرتھر بھی تھے، اب بہت جو بھی آپ فورن کوچز پیچھے سے آپ اٹھا لیں، کم از کم جو پاکستانی کوچز ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان میں رہنا ہوتا ہے. آپ ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ تو وہ کوچز ہوتے ہیں جو کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب پاکستان کوئی سیریز ہار جاتی ہے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ نو مور ان پاکستان کرکٹ، تو یہ فلائٹ پاکستان لیتے ہی نہیں، یہ باروں بار چلے جاتے ہیں. اچھا جی، ملتان ٹیسٹ کے بعد اب سلیکشن کمیٹی کے اوپر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. سلیکشن کمیٹی نوی بنا دی تھی، عاقب جاوید صاحب کو سلیکشن کمیٹی میں ڈالا گیا ہے. علیم ڈار جو ہمارے امپائر ہیں ان کو کمیٹی کے اندر ڈالا گیا ہے. اظہر علی چلے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب عاقب جاوید کا کیا کرائٹیریا ہوگا سلیکشن کمیٹی کا؟ آپ دیکھیں کہ اگر وہ اچھے کوئی کوچ، اچھے مینیجر ہوتے یا اچھے کچھ سلیکشن کر رہے ہوتے تو لاہور قلندر کی ٹیم آج تک کوئی بڑا ایونٹ ایک جو لاہور قلندر کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی اور کوچ ہوتے تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھا ڈیلیور کرتے. لیکن عاقب جاوید ان کے ساتھ ہیں، مسلسل چل رہے ہیں بقول لاہور قلندر کے کہ عاقب جاوید کی بڑی محنت ہے. لیکن انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں کہ عاقب جاوید کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. یعنی عاقب جاوید کو میں رول آؤٹ کرتا ہوں. عاقب سے بڑے اچھے سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو باقاعدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیے گا پھر یہ وہ فرینچائز اور یہ سارا کسی کی فیور کرنی ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ، اب یہ ایشوز ٹیم کے اندر شروع ہو جائیں گے. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں. اچھا، علیم ڈار صاحب یار ایک اچھا امپائر ہے، ایک اچھی پریسٹیج کا آدمی ہے، اس کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے پوری دنیا کے اندر. اس نے ایک اچھی اور صاف ستھری امپائرنگ کے اندر اپنا نام بنایا ہے. پوری دنیا کے کرکٹرز، کمنٹیٹرز، امپائرز سارے ان کی عزت کرتے ہیں. ان کو سلیکشن کمیٹی کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے. ان کا سلیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان کرکٹ کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایلیٹ پینل کا امپائر ہو
وہ اس ملک سے ہو اور جب وہ فارغ ہو ریٹائر ہو تو اس کو آپ ڈال دیں سلیکشن کمیٹی میں. اور یار یہ کون سا کرائٹیریا آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ کیا سلیکشن انہوں نے کرنی ہے. لیم ڈار کیا کرے گا مجھے بتائیں. یہ اسی طرح ہی ہوگا. میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں سلیکشن کمیٹی آ گئی ہے, اگلا میچ بھی وہی سلیکٹ کریں گے. کہتے ہیں جی وہ ملتان چلے گئے ہیں تو بڑا جی وہ کر رہے ہیں جی بڑی کوئی ڈاکٹری اور بڑی کوئی نئی سائنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیم کو اتارنا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کس طریقے سے کھلاڑیوں کو پک کریں گے, وہ کیا ان کے ذہن کے اندر ہے. یہ ملتان ٹیسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ دیکھیے گا, میں آپ کو دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سلیکشن کمیٹی بھی بری طریقے سے ناکام ہوگی, کیونکہ سلیکشن کا مسئلہ نہیں ہے, کھلاڑیوں کا مسئلہ ہے, کھلاڑیوں کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, کھلاڑیوں کی فٹنس کا مسئلہ ہے, کھلاڑیوں کے جو مسائل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. تو ہی ہم وننگ ٹریک کی طرف جائیں گے. ہمارے کھلاڑی فٹ نہیں ہیں, ہمارے کھلاڑی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جب تک پوری نہیں ہوں گی, ان کا علاج نہیں ہوگا, ان کی سرجری نہیں ہوگی, پاکستان ٹیم کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وننگ ٹریک کے اوپر آ سکے. اور انگلینڈ کے خلاف جو دوسرا ملتان میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ ایک اہم میچ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. ایک اور اہم میچ, اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اس میں یہی آپ کی پرفارمنس کنٹینیو رہی, یہی آپ کا حال ہوا جو کہ نظر آ رہا ہے. ہم تو پہلے 50-50 کہتے تھے, لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ اس مورال کے ساتھ اگر پاکستان دوبارہ ہارا یا اسی طریقے سے پاکستان کرکٹ کھیلا تو پھر پاکستان میں کرکٹ کا بہت ہی برا حال ہے, جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آئندہ مستقبل کے اندر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح سے ہوگا. اپنے لیجنڈز کو عزت دیں, بڑے بڑے پلیئرز یہاں بیٹھے ہیں ان کو سلیکشن کمیٹیوں میں ڈالیں, ان کے حوالے کرکٹ کو کریں, تو ہی آپ کی کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.